نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ رونق محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی باوقار محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ برادر مکرم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اسلم چشتی صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ سالانہ جشتیں دستار فضیلت دے اندر خواہش ہے کہ تو بھی حاضر ہو۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ محفل کافی دیر تو شروع ہے، آپ حضرات نے قرآن کریم دی تلاوت بھی سماعت فرمائی، حضور دی محبت بھی ڈبیاں نعتاں بھی سنیاں، اور جانشین شیخ القرآن رونق بزم سادات حضرت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دا دعائیہ خطاب بھی سماعت فرمایا، اور وہ حسین چہرے بھی دیکھے کہ جنہاں نے اپنے سینے قرآن دی دولت دے خزینے بنائے، اور انہاں دے سراں تے عزت دیاں دستاراں سجدیاں بھی آپ حضرات نے دیکھیاں۔ دعا ہے اللہ کریم اس ادارہ نو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور اس ادارہ وچ پڑھن والے بچیاں نو اللہ تعالیٰ آسمان علم دا چمکدا ہویا ستارہ بنائے۔ حضرات گرامی، وقت اپنے دامن دے اندر تنگی رکھ دے، اور ایک طویل عرصے تو بعد رات اس ٹائم میں بیان شروع کرن لگا ہے، ورنہ میں 10:30 تو بعد بیان کردہ ہی نہیں، میرے کو ہوندہ ہی نہیں۔ حضرت صاحب نال کیونکہ تعلق بھی ایسا ہے، اور پہلی دفعہ آپ نے مینوں حکم بھی فرمایا ہے، تو کچھ گھر ایسے ہوندے نے جتھے چپ کر کے بیٹھنا پوندا ہے، تو بہرحال میں بہت لمبا خطاب کرن دا عادی بھی نہیں، جو بات کرانگا با مقصد کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، محافل دا انعقاد کرنا یہ کوئی مشکل نہیں، محافل تو تقریباً ہر روز ہی تسی دیکھتے ہو۔ اصل بات ہے نیت دی کہ محفل منائی کس نیت نال جا رہی ہے۔ اسی اس وقت نہ مخلص نہیں، ساڑھے اندر اخلاص دی بڑی کمی ہے۔ لوگ اپنے بزرگاں دا کل اور چیلم بھی لوگاں دے دکھان واسطے کر دینے کہ نہ کیتا تے برادری کی آکھے گی۔ اگر بابے واسطے کوئی خالص کردہ نہ تو مدرسے دے طالب علماں دے پڑھے قرآن کٹ ہوندے، پتر دے پڑھے قرآن زیادہ ہوندے، لیکن ہر کم دکھلاوے واسطے مخلص نہیں رہے۔ اگر محفل اخلاص نال منائی جائے تو پھر میرے بھائی اس دا نتیجہ نظر آنا چاہیے۔ اسی محفلہ منا کے لوگاں نو جشن دے طریقے دس کے اساں محفل وچ بندے تو ودائے، لیکن فجر دے مسلے تے نمازی نہیں بڑھا سکے۔ اسی لوگاں نو لنگر تے کھوا دیتا ہے، پر مصطفیٰ کریم دینا محبت دے جو چاشنی ہے وہ نہیں پلا سکے، کیونکہ ساڑھے اندر اخلاص نہیں۔ جس دور وچ اسی گزر رہے ہیں نا، اس دور وچ اخلاص سمجھنا بھی بڑی مشکل ہے کہ مخلص کون ہوتا ہے۔
کیونکہ میرے کریم مالک نے جدوں شیطان نو جنت تو نکالیا تو انہیں چیلنج کیتا سی، کہندا قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مینوں تیری عزت دی قسم ہے تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، میں ایسے جال لے کے آواں گا نا انہاں واسطے نیک رستے تے چلنا مشکل ہو جائے گا، لیکن کہن لگا جال تے بنے بناواں گا پر الا عبادک منہم المخلصین، جڑے تیرے مخلص ہون گے نا انہاں تے میرا دا نہیں چلے گا۔ کی مطلب جڑے مخلص نہیں ہون گے میں گدی تے بیٹھے پیر خرید لواں گا، جڑا مخلص ہوئے گا او دی ویل چیئر دا نا پہیا بھی نہیں خریدیا جا سکے گا۔ تو جڑے مخلص ہون گے نا انہاں دا مزاج ہی اور ہوندا ہے۔ اسی مخلص نہیں رہے، جس معاشرہ دے اندر خطیب پوچھے میرا لفافہ کتنا دا ہوئے گا اتھے مخلص دا معنی سمجھ آ سکتے ہیں؟ جس معاشرہ دے اندر بغیر پیسے دے نعت خان ودہا دے مکھڑے دا ذکر سنانا بھی گوارا نہ کرے، اس معاشرہ دے اندر اخلاص کیا سمجھ آ سکتا ہے؟ جس معاشرہ دے اندر غریب مرید نو ملدیاں کرونا ہوئے تے جنہیں 5000 پھدے ہے انہوں ملدیاں کرونا نہ ہوئے تو پھر اخلاص سمجھ آ سکتا ہے؟ اسی تو دور ہو گئے ہیں نا بہت، دیکھ لو حالات، اسی رب دے مخلص نہیں رہے، اسی کرونا کو لو ڈر کے زنانیاں نو ماسک پوائے، رب کو لو ڈر کے دوپٹے اجے بھی نہیں کروائے۔ تو مزاج ایسا بن گیا نا اسی دین کو لو بہت دور ہو گئے ہیں، مخلص نہیں رہے۔ جڑے مخلص ہوندے نہیں انہاں دے انداز ہی اور ہوندے نے۔ آؤ میں گفتگو دا آغاز ایک مخلص بندے تو کرن لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی محفل لگی سی تے مرید آپ دے عقیدت مند آپ دے چان والے کول بیٹھے نے، کسے نے پوچھیا حضور بڑے مخلص ہو، دین دا کام کردے ہو، کدی کوئی لالچ نہیں کیتا، یہ دسو اتنا اخلاص کتھوں سکھیا؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا بچیو قرآن و حدیث تے استاداں کو لو سکھے ہیں، تصوف پیراں کو لو سکھے ہے، اخلاص ایک نائی کو لو سکھے ہے۔ مخلص کون ہوندہ ہے یہ نائی کو لو سکھے ہے۔ لوگاں کیا حضور چھڑو تصوف دیاں گلنا، پہلے دسو نائی کو لو اخلاص کی میں سکھیا؟ فرمایا عمر چھوٹی سی، ماں باپ نے دور ایک مدرسے بھی داخل کرایا اور ماں نے متھا چوم کے آکھیا پتر ان کارو ادوں ورنہ جدوں تیرا سینہ میرے محمد دے قرآن دا خزینہ بنیا ہویا۔ ایک دور ہوندہ سی نا کہ جدوں لوگ پڑھن جاندے سن تے ماما کہندی سن بغیر حدیث لیاں واپس نہیں آنا۔ حضرت غوث اعظم فرماندے نے میری ماں نے متھا چوم کے گھروں کلیا سی، جدوں عبدالقادر واپس گیا سی تے ماں دی قبر دی مٹی ویکھی سی۔ بزرگ کئی فرماندے نے جدوں قرآن پڑھ کے واپس گئے ہیں پھر نہ ماں نظر آئی ہے نہ باپ نظر آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں فرماندے نے دور ایک علاقے وچ نہ مینوں داخل کرایا گیا، وقت گزریا میرے بال بڑھ گئے، حجامت بڑھ گئی، استاد کہن پتر جا بال کٹا کے آ۔ فرماندے نے پیسے ہے نہیں سن تو میں کنج نائی کول جاندا، ایک دن استاداں کلاس چو کٹ دیتا، جا بال کٹا کے آ تے پھر کلاس وچ بٹھاواں گا۔ فرماندے نے میں کلاسوں نکل گیا تے ہن نائی دی دکان ول چل پیا، قدم بڑے بوجھل سن، جیب ہولی ہوئے نا تے پیر بھارے ہو جاندے نے، جدوں جیب ہولی ہو جائے نا تو پیر بڑے بھارے ہو جاندے نے۔ میں کل ایک تصویر دیکھ رہا سا فیس بک تے، کھاریاں دے اندر ایک غریب دا جنازہ اٹھیا جنہوں 5واں بندہ نہیں ملیا، ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نا، تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا، جتھے مدرسے والے بھی امیر بندے نو ختم زیادہ پڑھ کے دین تے غریب واسطے تے مولوی تقریر کرن واسطے بھی تیار نہ ہوئے تے غریب دے کل واسطے نعت خان آکھے جی میرے کول ٹائم نہیں پیا ہوندا تے امیراں کول سفارش کرا کے 5 منٹ لے جان نعت پڑھن واسطے۔ تو مزاج ایسے ہو جاندے نے، کہندے نے میں نائی دی دکان تے چل تو پیا، جدوں پہنچیا نا تو پنڈ دا سب تو ترکڑا بندہ، دولت والا بندہ، مثال دے طور تے سمجھان لگا پنڈ دا چودھری، وہ بیٹھا سی تے نائی وال پیا کٹدا سی، کہندے نے امیر بندے دا وال پیا کٹدا سی، میں ویسے چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ الفاظ نہیں ملدے جدوں جیب وچ پیسہ نہ ہوئے، اور جس معاشرہ دے اندر پیسہ لوا کے مولوی کولو صحابہ دے خلاف بکواس بھی کروا لیا جائے، اور جس معاشرہ دے اندر پیسہ لگا کے تے حضور دی آل دی توہین بھی کروا لیتی جائے، اور جس معاشرہ دے اندر بولیاں لگا کے تے حضرت امیر معاویہ تے بکوا بھی لیا جائے،
تو جس معاشرہ دے اندر پیسے دے نال سارے کام ہوندے ہون، میرے بھائیو اس دور وچ اخلاص سمجھنا مشکل ہے۔ کہندے نے کہ میں کھڑا ہو گیا، نائی نے نہ مینوں دیکھیا، کہندا کون ہے تو تے کی چاہنا ہے؟ فرماندے انہوں نے سوال کیتا، مینوں گل دا موقع ملیا، میں کہیا چاچا دین دا طالب علم، قرآن پڑھن بڑے دوروں آیا سا، پیسے کوئی نہیں، استاد کہندے نے وال کٹا تے کلاس وچ بٹھاواں گا، چاچا میری جیب خالی ہے، صرف اتنا پوچھن آیا ہے رب واسطے میرے وال کٹ دے میں گا؟ رب واسطے میرے وال کٹ دے میں گا؟ فرماندے نے میں اتنے لفظ جدوں کہنا تے انہیں کینچی کنگھی رکھ دیتی تے ہاتھ بن کے چودھری نو کہندا چودھری جی تسی پیچھے نہیں ہٹ جاندے؟ تے چودھری کہندا میرا کم پورا تے نہیں ہویا، انہیں آکھیا تساں پیسے دینے نے نا تہاڈا ہن بعد کراں گا، پہلے مینوں ذرا رب واسطے کم کر لین دیو۔ کہندے نے چودھری اور پیچھے ہٹ گئے، نائی نے مینوں پکڑ کے کرسی تے بٹھایا، میرا متھا چم کے کہندا پتر بہتی جلدی تے نہیں؟ میں کہیا جلدی تے کوئی نہیں، کہندا ٹھہر پھر ذرا وضو نہ کر کے آواں میں ایک واری۔ نائی وضو کرن چلا گیا، تازہ وضو کر کے آیا، انہیں کینچی پکڑی تے کلمہ پڑھیا، کنگھی پکڑی تے درود پڑھیا، میرا متھا چوم کے نا انہیں میرے بال کٹنے شروع کر دیتے۔ فرماندے نے میں اندازہ نہیں سا لا سکدا میرے وال بوتے پہ گردے نے یا نائی دے اتھرو بوتے پہ گردے سن، روندا جاندا ہے، بال کٹدا جاندا ہے، میرے بال کٹ کے تے نائی نے میرا متھا چم کے آکھیا پترا میرے نال ایک وعدہ کر کے تو میرے کولو جانا ہے۔ میں کہیا چاچا کیڑا وعدہ؟ کہندا پتر جدوں بھی تیرے بال بڑھن نہ تیرے کول پیسے ہون بھی تو دروازے کھلو کے اتنا کہنا ہے چاچا رب واسطے میرے وال نہیں کٹ دیندا؟ میں کہیا چاچا میرے کول پیسے ہون گے تینوں میں پیسے دیاں گا، میں تے پیسے نہیں سن۔ انہیں آکھیا نہ پترا نہ تو پیسے نہیں دینے، تو کہنا رب واسطے میرے وال کٹ، میں دولت کما کے او مزہ نہیں پایا جیڑا آج رب واسطے وال کٹ کے مزہ آیا ہے۔ اور میرے بھائیو ساڈے پلے تے رب واسطے شے ہی کوئی نہیں۔ کدی نہ تنہائی جب بیٹھ کے سوچیو اساں رب رسول واسطے کی کیتا ہے؟ اسی نیکی تے بندیاں واسطے کرتے ہیں، بعض تے نمازی تاں بڑھتے نے محلے والے کی کہنے گے۔ قرآن اور حدیث دا نچوڑ اے ہے، میرا رب فرماندا ہے جیڑا میرے پیچھے نہ گناہ چھڑ دے وی اسی جنت تو تھلے تے بدلہ ہی نہیں دیندے، جو میرے واسطے گناہ چھڑے اسی بدلے وچ جنت دینے ہاں، اور جیڑا میرے واسطے نیکی کرے اسی او دے تے راضی ہو جاندے ہاں، اسی اپنی رضا اس نو دے دینے ہاں۔ کدی نہ تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیو پلے کوئی اے جیا کم بھی ہے جیڑا صرف او دے واسطے کیتا ہوئے؟ تساں لاک ڈاؤن وچ نہ راشن دتا ہوئے گا، ضرور دتا ہوئے گا، پر کئیاں نے فوٹو لے کے دتا ہوئے گا، کئیاں نے نا اعلان کیتا ہوئے گا کہ فلاں ٹائم میں راشن ونڈنا ہے آ جاوے ہو تاکہ محلے نو پتہ لگ جائے کہ اے راشن پیا ونڈا ہے۔ اور میرے بھائیو تینوں میں اس بندے دے دروازے تے لے چلاں جنوں امام زین العابدین کیا جاندا ہے۔ جدوں امام زین العابدین دا جنازہ اٹھیا تے اس راز تو پردہ اٹھیا کہ زین العابدین مدینے دے 100 گھراں دا خرچہ اکیلا برداشت کرتا سی، کسے نو پتہ نہیں سی چلدا۔ ایک واری امام باقر نے اتنا کیا سی ابا جی مینوں دس دیو اے راشن میں پہنچا کے آنا ہے۔ فرمایا پتر جے تینوں دسیا تے غریب دا نام ہی دسنا پوے گا، میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی غریب دا نام بھی جانے کہ کدے گھر راشن جا رہے ہے۔ کوئی کام ایسا کرو۔ اشفاق احمد کہندا میرا بابا کہندا سی پتر اشفاق تیرے پلے ایک نیکی اے جی ہونی چاہیے جدے بارے یا تو جاندا ہوویں یا رب جاندا ہووے، کوئی تیسرا اس تو واقف نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص ختم ہو گئے، اساں رب واسطے کچھ نہیں کر رہے۔ کدی رب واسطے اپنے بچے نو فجر واسطے بیدار کیتے؟ کدی رب واسطے اپنی بیٹی نو سیرت فاطمہ پڑھائیے؟ کدی رب واسطے اپنے گھر دیاں خواتین نو سیرت عائشہ صدیقہ دے سبق دیتے نے؟ اور کدی رب واسطے اپنی اکھاں نو حیا دے تالے لگائے نے؟ کدی رب واسطے اپنی زبان تے سچ لے آندا ہے؟ کدی رب واسطے میرا کریم مالک او تے اتنا اپنے بندے تے مہربان ہے۔ حضور فرماندے نے کہ بنی اسرائیل وچ نہ ایک بندہ سی کفل نام دا،
اتنا عیاش سی کہ اودے بستر تے ہر روز ایک نئی عورت آتی سی اور قیمت لاندا سی، خرید لیندا سی عورتاں۔ ایک دفعہ نہ ایک عورت اپنے بچیاں دی بھوک مٹان واسطے اس کو لائی کہ تو امیر آدمی ہے، میرے بچیاں واسطے کھانا دے دے، خامد میرا فوت ہو گیا ہے۔ کفل نے دیکھیا عورت بڑی حسین سی، کہندا تو میری خواہش پوری کر دے میں تیری خواہش پوری کر دیاں گا، کچھ دیر تنہائی وچ میرے نال وقت گزار۔ عورت نے کہا کہ مینوں رب کولوں ڈر لگدا ہے، واپس چلی گئی۔ گھر جا کے نہ جدوں بچیاں نو روندا ویکھیا تے اولاد ماں پیو کولوں بڑے بڑے فیصلے کروا چڑھدی ہے۔ یہ تے پتر نو پتہ نہیں نہ ہوندا جدوں وڈا ہو کے پیو نو کہندا ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے، تے ادوں بڑھا اپنی زندگی ویکھدا ہے میں تے منہ دے نوالے اینوں کھوائے سانے، کہندا ہے میرے واسطے تو کیتا کی ہے۔ جدوں بیٹا ماں دے سامنے کہندا ہے نا کہ تو کیڑے میرے تے احسان چاڑے نے، تے ماں اپنی زندگی ویکھ دی ہے، میں تے اپنیاں نینداں قربان کر کے میں ایدی نیند دا خیال کیتا سی، میں اپنا خون دودھ بنا کے انہوں پلاندی رہی، یہ بدبخت اج کہہ رہے ہیں تو کیتا کی ہے۔ شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا کہ جدوں بچیاں دی بھوک دیکھی نا تے کفل کو لا کے کہندی ہے میں بچیاں نو مردہ نہیں دیکھ سکتی، تیری بات میں نو قبول ہے۔ حضور فرماندے نے وہ اپنے کمرے وچ لے گیا، دولت پہلے اس دے حوالے کر دیتی۔ آقا فرماندے نے جدوں بالکل گناہ دے قریب پہنچے آنا تے کفل نے دیکھیا کہ لڑکی دی اکھاں وچ آنسو نے جسم تے کپ کپی تاری ہے۔ کفل کہندا میں تے پیسے دیتے نے تینوں، تو ڈردی کیوں پئی ہے؟ انہیں آکھیا تیرے کولو نہیں پئی ڈردی، میں رب کولو پئی ڈردی، مجبور ہو گئیاں اولاد کولو، پر رب کولو ڈر تے بڑا پیا لگدا ہے نا، میرا رب کی آکھے گا میری بندی میری نافرمانی کرن لگی ہے۔ آقا فرماندے نے کفل نے جدوں گل سنی نا تو پیچھے ہٹ گیا، کہندا ہے تو مجبور ہو کے رب کولو پی ڈردی، حق تے میرا بندا سی میں رب کولو ڈردا، میرے رب نے میرے تے کتنے کرم کیتے، مینوں دولت دتی میں پھر بھی اودی نافرمانی کردا رہیا۔ حضور فرماندے نے کفل نے آکھیا جا اے دولت تو لے جا، میں تینوں دتی، میں تینوں کچھ کواں گا بھی نہیں، میں رب واسطے تینوں پیا چھوڑ دیں، میں گناہ اپنے رب واسطے آج نہیں پیا کردا۔ امام الانبیاء فرماندے نے ایک یا دو دن گزرے سن کفل مر گیا جدی ساری زندگی زنا وچ گزری، ایک گناہ رب واسطے چھڑیا سی، میرے رب نے انہوں جنت دا مالک بنا دیتا سی۔ تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ تو آؤ نا اس رب دے بنی اور سانو کیونکہ لذتیں حاصل نہیں جو لذت حاصل ہونی چاہیے، اسی دنیا دی لذت وچ کھو گئے۔ میرے تو اڈے آقا دے ایک صحابی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابو نعیم لکھ دے نے کہ حضرت ابو دردہ ایک محفل وچ بیٹھے سن تے آپ نے نا محفل وچ بہن والیاں نو فرمایا کہ تین چیزاں دیاں لذتاں ایسیاں نے کہ میں ہر نماز تو بعد دعا کردہ ربا میری زندگی لمبی کر دے، کیونکہ ابو دردہ انہاں چیزاں دی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تین لذتاں ایسیاں نے کہ جو میں نو مجبور کر دیاں نے کہ میری نا عمر لمبی ہوئے، میں لمبی عمر دی دعا کرا۔ فرماندے سن کدی اے لذتاں نہ ہوں دیاں تو ابو دردہ زندہ رہنا پسند بھی نہ کردا۔ اے ابو دردہ وہ کیڑیاں لذتاں نے جنہاں واسطے تسی زندہ رہنا چاہتے ہو؟
اور تانوں لمبی زندگی دی دعا کرن تا دل کردا ہے۔ آؤ حضور دے صحابہ جنہاں لذتاں تو لطف اندوز ہوندے سن ذرا انہاں نوں دیکھنا۔ آپ فرماندے نے پہلی لذت لذت سجدہ، میں جدوں سر سجدے وچ رکھ کے نہ کہندا ہے نا سبحان ربی الاعلی، اور لوگوں کی جانو جدوں میں چوک کے کہنا ہے نا تیرے تو تے بلند ہے ہی کوئی نہیں، تو سب تو بلند و بال ہے، اتنی لذت ہوندی ہے دل کردہ ہے عمر نو والی مل جائے اور ساری سجدے وچ گزار دے ہیں۔ کدی سانو بھی لذت سجدہ نصیب ہوئی؟ جڑے امام صاحب لمبے سجدے کرن اسی انہاں پیچھے نمازاں چھوڑ دیندے ہیں، تے جڑے امام صاحب فجر اور عشاء وچ قرات ذرا لمبی کرن یا لمبے رکوع پڑھ دے ہون نا اسی کہندے ہیں اے بہت لمبا تھکا دیندے نے کیونکہ سانو لذت حاصل نہیں۔ لذت سجدہ پوچھنی آتے اس کو لو پوچھ جیڑا 71 لاشیں چک کے بھی نہ پھر بھی خنجر پہ چل دے تے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے۔ فرماتے نے لذت سجدہ، اقبال کہندہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فرماتے نے ایک لذت سجدہ، اور دوسری لذت کیڑی ہے؟ فرمایا جدوں میں ادھے واسطے روزہ رکھ دے نا تو جو پیاس ود دیئے ابو دردہ نو لذت بھی بالی آن دیئے۔ جدوں میں ادھے واسطے پیاسا رہنا ہے نا کہ میرے رب دی رضا ہے کہ کوئی میرے واسطے پانی چھڑے۔ ان میرا سوال یہ ہے یار ذرا دیکھنا میرے دوستوں تے بزرگوں سوچنا، یہ بندہ رب واسطے پانی چھڑے تے رب راضی ہوندہ ہے، یہ رب واسطے بندہ گناہ چھڑ دے وے تے رب کتنا راضی ہو جائے گا بندے تے۔ اسی نا ادھے واسطے کوئی کام کر دے نہیں۔ کدی نا تو اڈے چکوال روڈ تے پولیس والے ہوندے نے تے 80 دی سپیڈ تو اگر اتے گڈی ہوئے نا تو دا چلان کر دیندے نے۔ جی ٹی روڈ اتے زیادہ تو زیادہ 100 دی سپیڈ تک جان دیندے نے، موٹر وے تے 120 دی سپیڈ تک جان دیندے نے۔ 120 تو تے گڈی ہوئے اگر انہاں کیمرہ لایا ہے تو پھر نہ وہ چلان کر دیندے نے، تے کیمرہ پاہمیں بند ہی کیوں نہ ہوئے اجے صرف وہ کیمرہ فٹی پہ کر دے ہون تے بندہ دوروں ویکھے نا کیمرہ انہاں دا یا پولیس دی گڈی تے بریک تے پیر رکھ دے سپیڈ مٹھی کر دے، کیوں میں چلان تو بچ جاواں؟ جیکن گڈی دی سپیڈ مٹھی کر کے تو چلان تو بچ سکدا ہے نا، گناہاں دی سپیڈ مٹھی کر رب تینوں جہنم دے چلان تو بھی بچا لوے گا۔ لیکن اسی اس سمت جا نہیں رہے، اسی رب رسول دے بانی نہیں رہے، ساڑھے پلے کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو رب رسول واسطے کیتا ہوئے۔ تو فرماندے نے روزے دی لذت، اور تیسری لذت فرماندے نے لذت تلاوت قرآن۔ آج اسی انہاں تنہ لذتاں تو محروم ہو گئے۔ کتنے لوگ نے کہ جنہاں دے گھر وچ نہ روزانہ دے طور تے قرآن پڑھیا جائے، کی پتہ تو انہوں لذت قرآن کی ہے۔ مدینہ پاکے تو اڈے میرے رسول دا حجرہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں۔ فرماندیاں نے ادھی رات دا وقت سی حضور آرام کر رہے نے تے سرکار نے نہ فرمایا عائشہ میں نو پانی پلا۔ فرماندیاں نے میں نہ کمرے تو باہر پانی لین واسطے آئی، حضور دا گھر کوئی وڈا گھر نہیں سی، ایک کمرے دا گھر سی۔ آج آقا کریم دا جیڑا روزہ ہے نا، روزے دیاں جالیاں جو روزے دا احاطہ ہے، اس دے اندر 2 گھر سن۔ آقا دے روزے پاک دے اندر جان واسطے جالیاں تو اندر جان واسطے جیڑا دروازہ ہے نا، وہ دروازہ اصل وچ حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر دا دروازہ سی۔ اتھے 2 گھر سن، ایک گھر وچ حضرت فاطمہ مولا علی نال رہندیاں سن، دوجے گھر وچ حضرت عائشہ محمد مصطفیٰ نال رہندیاں سن، اور ایک کمرے دا گھر سیدہ فاطمہ دا سی، ایک کمرے دا گھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا سی۔
اج تے عورتاں کیونکہ اننا قیدہ کننا قیدہ عظیم، اللہ جے فرماندا انہاں دے مکر بڑے ڈاڈے نے. عورت کہندی ہے اپنے خامد نو جو مرضی کر، حرام بھاویں کما کر، وڈا ہونا چاہیے. پتر ہو گئے نے، تیاں ہو گئے نے، ہن اولاد دی تربیت نکے گھر وچ نہیں ہو سکتی، اولاد دی تربیت وڈے گھر وچ ہوے گی. اے عورت دا مکر ہے. اللہ فرماندا ہے، اللہ دے محبوب فرماندے نے کہ عورت دا مکر بڑا ڈاڈا ہے. عورت وڈا گھر منگدی ہے. نانا اگر عورت تربیت کرنا چاہے تو ایک کمرے دا گھر سی. فاطمہ نے حسن دی صلح دی تربیت بھی کیتی ہے، حسین دی شجاعت دی تربیت بھی کیتی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے شہزادیاں دی تربیت کر کے دسیا ہے. تربیت واسطے حویلیاں دی لوڑ نہیں ہوندی، محمد کریم دی غلامی دی لوڑ ہوندی ہے. تو مائی صاحبہ فرماندیاں نے میں پانی لین واسطے کمرے تو باہر آیا. حافظ ابو نعیم لکھ دینے بڑی دیر ہو گئی. حضور نے آواز دیتی عائشہ کدھر رہ گئی؟ تو مائی صاحبہ پانی دا پیالہ لے کے آئیاں. یا رسول اللہ ناراض نہ ہونا، لین تو پانی گئی ساں پر گھڑے کول بہ کے پانی پا رہی ساں، کوئی مسجد وچ قرآن پیا پڑھ دے. پر آقا کیا لذت نال قرآن پیا پڑھ دے، رب نے کیا آواز دیتی ہے اس نے. ایک کون کہہ رہی نے جدے بستر وچ قرآن اتردا سی. مائی صاحبہ فرماندیاں نے اے فقط عائشہ دا اعزاز ہے جدے بستر وچ بھی قرآن اترے ہے، ورنہ اور کسی نبی دی بیوی دے بستر وچ وہی نہیں اتری، حضور دی کسی اور زوجہ دے بستر وچ وہی نہیں اتری. مائی صاحبہ فرماندیاں نے میرے بستر وچ نبی ہوندے سن، جبریل رب دا پیغام اتھے بھی لے کے ہوندا سی. جدے بستر وچ قرآن اترے. عرض کر دیاں نے آقا کوئی قرآن پیا پڑھ دے، پر کیا لذت ہے. مائی صاحبہ کہہ دیا نے حضور نے پیالہ پکڑ کے جے منہ دے قریب کیتا سی واپس کر دیتا. فرمایا عائشہ پانی رکھ دے پرے، پانی بعد پیاں گے، پہلے قرآن سن کے آواں گے. فرماندیاں نے حضور میرے نال سین وچ تشریف لے آئے. مسجد وچوں آواز آ رہی ہے، میں دیکھیا سرکار جھومن لگ پے. ذرا چشم تصور نال منظر ویکھو، قرآن سن کے کون پیا جھومدا ہے جدے اوتے قرآن اترے ہے. قرآن کون پیا سندا ہے؟ جیڑا آپ قرآن پڑھے تے میرا اللہ فرماندا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. محبوبہ سنوار کے قرآن پڑھ، تیری زبانوں میرا کلام بہت چنگا لگدا ہے. مائی صاحبہ کہندیاں نے حضور چوم رہے سن، میں دیکھیا حضور دی اکھاں وچ آنسو نے، تے کملی والے نے نا اس دروازے دا پردہ ہٹایا جڑا مسجد وچ کھلدا ہے، تے حضور مسکرائے پردہ نیچے گرا دیتا. فرماندے نے عائشہ تو جاننی ہے کون پیا پڑھدا ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جاندی. حضور نے فرمایا مدینے دے جڑے غریب میرے صحابی نے نا، انہاں وچوں اے بہتا غریب ہے، سالم ادا نہ ہے کہ میرا غریب سالم قرآن پیا پڑھدا ہے. رب نے دولت تے نہیں دیتی پر ایدی جب وچ نہ چس بڑی رب نے رکھی ہے، رب نے بڑی لذت رکھی ہے دے جب وچ. مائی صاحبہ کہندیاں نے میں سالم دے قرآن پڑھن تے خوش ہوئی، پر مینوں سالم دے مقدر تے رشک ادوں آیا جدوں کملی والے نے نا گورے گورے ہاتھ چک کے کیا ربا تیرا مصطفیٰ تیرا کتنا شکر ادا کرے، تو میری امت وچ سالم جیسے کاری رکھے نے، تو میری امت وچ سالم جیسے قرآن ادھی رات ہوئے. تے کوئی قرآن اچھا پڑھے نا تے اسی کہنے ہیں ساڑیاں تے نیندراں خراب ہو گئی ہیں. اور رب دا محبوب ہے جیڑا سوندے ہی بڑے کام نے. سید عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور تے ساری رات مسلح تے کھڑے رہندے سن تے آقا کریم دا نا قیام دی وجہ تو پیر مبارک سج جانے اور کئی دفعہ پیراں وچ نا پھٹاں آ جانیاں اور خون رسنا. تے میں ایک واری نا قدم پکڑ کے آکھیا رب دے حبیبو تواڈے صدقے رب ساریاں دے گناہ معاف کردا ہے، آقا اتنا قیام کیوں کردے ہو؟ حضور نے فرمایا عائشہ میرا بھی تے دل کردا ہے نا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں. مائی صاحبہ کہندیاں نے سرکار دعا کر دے نے اے اللہ
تیرا کتنا شکر ہے تو سالم جیسے کاری میری امت دے اندر رکھے نے۔ پھر آقا تشریف لے گئے کمرے چ، حضور نے آرام فرمایا۔ فجر دی اذان حضرت بلال نے دتی، امام الانبیاء مسجد بھی تشریف لے آئے، حضور نے نماز پڑھائی، نظر ماری تے کونے وچ سالم بھی بیٹھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سالم جی آقا، فرمایا بہت سونا قرآن پڑھ دے، راتی تو قرآن پیا پڑھ دا سی، میں بھی پیا سن دا سا، عائشہ بھی سن رہی سی، تیرا قرآن پڑھنا سی پہ سن دے سا۔ حضرت سالم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، عرض کیتی آقا میرا مقدر میرا نصیبہ، پر مینوں پتہ نہیں چلیا، تسی سن بھی رہے ہو تے دعاواں بھی دے رہے ہو، آقا کدی پتہ چل جاندا میرا نبی قرآن سن کے خوش پیا ہوندا ہے، کملی والیو پھر آخری سانس تک سالم قرآن بند نہ کردا۔ آج صاحب قرآن بند کر کے رکھے ہوئے کی پتہ جڑے قرآن پڑھ دے نہیں انہاں تے رسول کتنے راضی ہوندے نے۔ حضرت عاصم کوفی جو قاری حضرات نے نا وہ جان دے نے کہ فن قرات دے اندر ایک نام حضرت عاصم کوفی دا مشہور ہے۔ حضرت عاصم کوفی دے بارے علماء دیوبند نے بھی واقعہ لکھے ہے، علماء اہل سنت نے بھی لکھے ہے۔ انہاں نے 60 سال قرآن پڑھایا ہے۔ کتنا عرصہ؟ اور جدے 60 سال میرے محمد دے قرآن نال گزر گئے، 60 سال قرآن پڑھایا، اور جڑے زندگی دے آخری سال سن نا انہاں دے منہ وچوں خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ جس محفل بھی جاندے سن نا تے لوگ جو لوبان یا سندل یا دوسریاں خوشبواں جس نو البخور کیا جاندہ ہے جو دکان والیاں نے یا دوسریاں خوشبواں جو لگاندے سن، ساریاں خوشبواں ماند پہ جاندیاں سن۔ جدوں عاصم گل کردے سن نا تے محفل وچ عطر دا چھڑکاؤ ہو جاندہ سی۔ ایک باری لوگاں نے آکھیا عاصم اس سچ دس تو کیڑی خوشبو استعمال کرنا ہے؟ حضرت عاصم نے کہا میں کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ لوگ آکھیا تیرے منہ پھر خوشبو کیسی ہوندی ہے؟ انہاں آکھیا اپنا کم کرو نہ چھیڑ ملنگا نو، یہ میری گل ہے میرے تک ہی رہن دیو۔ لوگاں نے مجبور کیتا واسطہ جے نا جس قرآن نو پڑھا دیاں عمر گزری اس قرآن دا واسطہ جے دسو یہ خوشبو کیسی ہے۔ اگر ایک گل سن کے بھی جو قرآن نال پیار نہ ہوئے تو پھر بندے دا اپنا مقدر ہے۔ حضرت عاصم کوفی نے فرمایا نا میں 60 سال قرآن پڑھایا ہے، میں ایک راتی سوتا ہے نا تو میری خواب وچ امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ عارف کھڑی فرماندے نے سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں دردی ماری اکھ نہ کھولا کدے پھر وچھڑ نہ جا۔ حضور نے فرمایا عاصم لوگاں سامنے میرا قرآن پڑھنا ہے، ذرا جو میرے سامنے پڑھ تو میرا قرآن کیسا پڑھنا ہے؟ کہندے نے میں خواب وچ حضور دے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیتا، میں جو قرآن پڑھدا جاندا سا حضور میرے قریب ہوندے جاندے نے، اتنے قریب ہو گئے کہ نبی پاک نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹاں نال لگا دیتے۔ حضور نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹاں نال لگا دیتے کہ حضور فرماندے نے تو قرآن بند نہیں کرنا، تو قرآن پڑھدا رہو۔ کہندے نے میں قرآن پڑھنا ہے نا تو میری آواز حضور دے منہ وچ جا رہی ہے، حضور سانس لیندے نے تے سانس میرے منہ وچ جا رہے نے۔ کہندے نے بس او لوگو اے میرے منہ وچوں نا اتنا دی خوشبو نہیں ہوندی، محمد دے سانساں دی خوشبو آندی ہے میرے منہ وچ، کیونکہ سرکار نے جے سانس لے نے اے مصطفیٰ دے سانساں دی خوشبو آندی ہے، تے جڑا قرآن پڑھے نا انہوں میرا مصطفیٰ اتنا پسند کردا ہے۔ ساڑھے کرام تے مزاج ہی ختم ہو گیا۔ صبح صبح نہ گانیاں دی آواز تے آئے گی مگر قرآن دی آواز۔ بغداد دا ایک خلیفہ سی، اس نے ایک دفعہ اعلان کیتا کہ میں اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے، میں نوں نیک رشتہ چاہیے۔ تو
تو میرے واسطے مشکل ہے کہ میں کتھے اپنے بیٹے واسطے رشتہ تلاش کراں. تو جس دے گھر قرآن کریم دی حافظہ لڑکی ہوئے وہ اپنے گھر نہ چراغ جلا کے رات نو اپنے گھر دی چھت تے رکھ دے. میں راتی اپنے محل تے چڑھاں گا اور میں ویکھاں گا جس دے گھر چراغ ہویا نا تے پھر صبح میں آپے اس دے گھر رشتے دا پیغام لے کے آ جاواں گا. جو بھی معاملات ہوئے میں دیکھ لواں گا. اعلان ہو گیا کہ جدے گھر حافظہ لڑکی ہے نا وہ اپنے گھر ایک چراغ اج راتی رکھ دے. تاریخ دستی ہے بادشاہ جدوں نا حکمران بغداد دا خلیفہ جدوں اپنے مکان دی چھت تے راتی چڑھیا محل تے چڑھیا وہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے کیونکہ بغداد وچ جتنے گھر سن ہر گھر تے چراغ پیا سی. ہر گھر تے چراغ پیا سی. صبح تخت تے بیٹھا تے دے آنسو نہیں سن رکدے. کہندا میں اتنے مقدر والا ہاں کہ جس شہر وچ میں رہنا ہر گھر وچ بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہویا. کہندا میرے واسطے فیصلہ مشکل ہو گیا. چلو جی اج راتی چراغ او رکھن کہ جنہ دی بچی نے قرآن حفظ دے نال موطا امام مالک پڑھی ہوئے. موطا امام مالک جس دی بچی نے پڑھی ہوئے نا او رکھ دے وے. راتی جدوں گیا نا تو انہیں دیکھیا ادھے تو زیادہ گھراں تے چراغ پے سن یعنی ہر دوسرے گھر وچ میرے محمد دی حدیث بھی پڑھی جاندی سی. اج قرآن بھی بھول گیا حدیث بھی بھول گئی. اسی بڑے دور نکل گئے. اج تو حالات ایسے ہو گئے کہ ہر معاملہ اسی بابیاں کولو حل کروانا چاہتے ہیں. رزق دی تنگی ہے تے بابے کولو تعویذ لینا. دھی دا رشتہ نہیں پیا ہوندا تے بابے کولو تعویذ لینا. اولاد نہیں پی ہوندی تے بابے کولو تعویذ لینا. گاں دا دودھ نہیں پیا صحیح ہوندا تے بابے کولو او کوئی کام رب واسطے بھی چھڑ دیو. اور بابیاں نے نا بڑا سوکھا جیا رکھیا طریقہ ہو ہر بندے نو کہندے نے بندش ہو گئی. یہ بڑی توجہ نال تسا میرا یہ جملہ اور یہ بات سننی ہے. بعض بندے کہندے نہیں اولاد نہیں سی بابے کول گیا بابے آکھیا بندش ہوئی ہے. اولاد ہے تیرے مقدر وچ لیکن نہ تعویذاں نال بند ہوئی ہے. رزق ہے تیرے مقدر وچ مگر نہ تعویذاں نال بندش ہویا ہے. کی مطلب ادا دوسرا مطلب اے وے رب دینا چاہندا ہے بندے نے بند کر دیتی. یہ تے عقیدہ ہی کفر ہے. کیونکہ جدوں رب دینا چاہے نا تو دنیا دی کوئی طاقت بند. نجومیاں نے دسیا سی فرعون نو با ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا تیری اس جھوٹی خدائی دا پانڈا پھوڑے گا تے تیری موت دا سبب بھی وہی بنے گا. تے انہیں نا 70,000 جادوگر پالے ہوئے سن. تے 70,000 جادوگراں نو بلا کے کہندا تانوں کس دن واسطے پالیا کھوا کھوا کے اپنا جادو چلاؤ زور لگاؤ بچہ نہیں جمنا چاہیے. اتھے تک بابا بندش کر دیتا ہے نا 70,000 جادوگراں ٹل لا لیا. نجومیاں دسیا جم پہ ہے او دا تارا طلوع ہو گیا جی. یہ تیرے جادوگر کچھ نہیں کر سکے. انہیں آکھیا اچھا ہن پھر میں ہی کچھ کراں. سپاہیاں نو کہندا جس گھر بچہ ہے انہوں ذبح کر دیو. 70,000 جادوگراں ٹل ماریا بچہ پیدا ہو گیا. تے جدوں پھر انہیں کیا بچے ذبح کراؤ 70,000 بچہ ذبح کرایا گیا. رب نے ہس کے آکھیا فرعون جے تیرے گھر نہ پالیا تے مینوں رب نہ آکھی. رب نال کیڑا مقابلہ کر سکتا جی. اتھے سیدھا جا کام ہے. اشفاق احمد کہندا سی بندہ جاندا نا بابے کول بابا میرا گھر نہیں پیا چلدا تے بابا 20,000 لے کے اپنا گھر چلا لیندا. اور لوگاں دی مت ماری ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا فجر تو بعد سورہ یاسین پڑھے حضور فرماندے نے شام تک جتنے او دے کام ہونگے نا انہاں دی برکت دا ذمہ رب آپ لے لیندا ہے.
آقا فرماندے نے جیڑا مغرب پڑھ کے نہ سورہ واقعہ پڑھ لوے او دے گھروں رزق میرا رب کدی ختم نہیں ہون دیندا. حضور فرماندے نے سون لگیاں سورہ ملک تو پڑھ لویں رب جنت تیری جنت دے باغ تیری قبر وچ لگا دے گا اور تیری قبر نور علا نور کر دے گا. حضور فرماندے نے جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جاوے اس گھر نہ جادوگر دا جادو وڑدا ہے نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے. میرے بھائیو خدا را نوی گڈی لے کے تے بندہ تھلے کالے رنگ دی ٹاکی بن دیندا ہے بچے دی جُتی بن دیندا ہے کیوں نظر نہ لگے. وہ نظر تو رب بچائے گا یا جُتی بچائے گی؟ کوئی رب نال بھی تے تعلق رکھو نا. کتنے بندے نے جڑے گڈی لے کے تے وچ بہ کے رب دے قرآن دا ختم کر دے. میں نے ایک جمعے تے بندہ کہنے لگا مولوی صاحب میں کاروبار شروع کیتا سی اور میں نا ایک ہفتہ پورا ہر روز مدرسے تو طالب علم بلا کے ختم بھی کرائے. میں پیرانو بلایا انہاں پھیتا بھی کٹیا میں بڑا موٹا لفافہ بھی دیتا نظرانے دا میرا کاروبار چلیا نہیں. میں کیا تے رب دیاں اپنیاں حکمتاں نہیں مگر ایک چھوٹی جی دکان نہ میرے کہن تے پا تے اس دکان وچ نہ ختم مدرسے دے طالب علم نہ کرن تو آپ بہ کے کرنا ہے. ایک ختم تو آپ بہ کے کرنا ہے تے پاویں تو پیرانو بلا لے پاویں ایم این اے تے پاویں وزیر اعظم بلا لے پر پھیتا کٹن والی کینچی نہ تیرے پیو دے ہاتھ وچ ہونی چاہیے. کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماندے نے جدوں کوئی مسئلہ حل نہ ہوندا پیا ہوئے نا دو کم کر کے ویکھیو ایک صدقہ دے کے ویکھیو دوجا پیو کولو دعا کرا کے ویکھ لویو کیونکہ رب صدقہ بھی رد نہیں کردا تے پیو دی دعا بھی رد نہیں کردا. تے پیرے کامل گھر بیٹھا ہوندا ہے اسی باہر جا کے تلاش پہ کر دے ہوندے ہیں. تو ساڈے نا انداز بگڑ گئے اسی دور نکل گئے شریعت تو قرآن نال ساڈا کوئی تعلق نہ رہا. ایک قرآن تے اتنی طاقت والا ہے نا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے. مولا علی فرماندے نے روایت مولا علی کر دینے فرماندے نے حضور دی محفل لگی سی خطاب کر دیاں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی. ہر طرفوں میری امت نو فتنے گھیر لین گے. اور ایک اور حدیث نال میں سمجھا دیاں حضور فرماندے نے فتنے اس طرح آن گے جس طرح ہار دا دھاگا یا تسبیح دا دھاگا توڑ دیتا جائے نا تو جس تیزی نال دھاگا ٹوٹن تو بعد موتی گردے نے اس تیزی نال فتنے آن گے. اور ایک اور حدیث بھی حضور فرماندے نے جس طرح بارش دے قطرے برس دے نے نا میں اس طرح فتنے برسدہ دیکھ رہے ہیں. اور آقا کریم نے ایک اور حدیث بھی فرمایا کہ فتنیاں دا ایسا زور ہوئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوئے گا شامی کافر ہو جائے گا. یعنی اس قسم دے فتنے آ جان گے. اے جو تسی دیکھ لو راتی خیری میری بندہ سوندا ہے فیس بک ویک کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صبح اٹھتا ہے تو کسے نہ کسے نو اساں نے کافر بنایا ہوتا ہے کسے نہ کسے نو اساں نے گستاخ بنایا ہوتا ہے. اور فیس بک دے جتنے مفتی نے جائل بیٹھے نہیں انہاں دا کم ہے کہ کلپ کٹ کے تے ادو دیاں باتاں ادے ملا کے تے وچ مکسنگ کر کے تے کہہ دینا با انہیں گستاخی کر دیتی. اس غریب دی پھر عمر لگ جاندی ہے جواب دینے ہیں. اس قسم دے فتنے میڈیا دا فتنہ قادیانیت دا فتنہ رافضیت دا فتنہ خارجیت دا فتنہ کیبل دا فتنہ ڈش دا فتنہ. اور علماء بیٹھے نے میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں سارے فتنے بہت غلط فتنے نے بہت برے فتنے نے لیکن موجودہ دور دا جو سب تو بڑا فتنہ ہے جس نے مسلک نو سنیت نو نقصان پہنچایا ہے وہ گدی تے بہن والے جاہل پیر دا فتنہ ہے اور منبر تے بہن والے جاہل مولوی دا فتنہ ہے. میں ایک جملہ پڑھیا سی کسے نے امام رومی نال منسوب کیتا ہے. اگر امام رومی دا ہے تو سبحان اللہ جس دا بھی ہے بات انہیں بڑی کمال کیتی ہے. وہ کہندا ہے کہ 100 عالم مر جائے اتنا نقصان نہیں ہوندا جتنا ایک جاہل دا گدی تے بہن نال نقصان ہو جاتا ہے.
اور اتنے مینوں دکھاؤ کہ گدیاں تے بہن والے کتنے نے جو حقدار نے. خطابت دا فن اساں نے جاہلاں دے حوالے کر دیتا. جو جتنا ترکڑا جھوٹ بولے اسی کہنے ہیں اتنا بڑا خطیب ہے. اور پھر اگر کوئی اٹھ کے سوال کرے تو 50,000 لے کے تے جواب یہ ہوندہ ہے سائیں میں تو نعت خان ہاں کسی مولوی کو لو پوچھو. عجیب مسئلہ ہو گیا نا, مزاج علیب ہو گیا کہ اپنے نام نہ لکھانا خطیب پاکستان اور کوئی مسئلہ بن جائے تو سائیں میں نعت خان ہوں. تو جہالا اور پھر جس دی ایک نقابت دی محفل کامیاب ہو جاوے وہ کہندہ ہے میرے نام نال شہنشاہ نقابت لکھنا ہے. تے جس دا ایک خطاب کامیاب ہو جاوے کہندہ ہے میرے نام نال خطیب عرب و عجم لکھنا ہے. اور جس دیاں 4 نعتاں کامیاب ہو جان وہ کہندہ ہے میرے نام نال ثانی حسان لکھا جائے. غلط. حضرت حسان ابن ثابت تو بعد 14 صدیاں دی تاریخ بھی. اگر کوئی ثانی حسان کہلان دا حق رکھتا ہے تو فقط بریلی دا احمد رضا رکھتا ہے. اس واسطے کہ حضور نے فرمایا سی حسان حسان تیرے شیر کافران دا کلیجہ چیر کے رکھ دیندے نے. اور وہی مرتبہ امام احمد رضا نو ملی ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ گوئی گوار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. اور رضا کہ جس نے نہ دولت ویکھی نہ اقتدار ویکھیا جدوں لالچ دیتی گئی تو اتنا کیا کروں مدھائے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں. حضور دا نعت خان ہو ہوندہ ہے کہ جدے جملے کفر دا سینہ چیر دین. آج کفر پاکستان دے ایٹم بم کو لو اتنا نہیں ڈردا جتنا لبیک دے نعرے کو لو پیا ڈردا ہے. حضور دا غلام ہوتا ہے جدے لفظ کفر دا سینہ چیر کے رکھ دین. لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بارک اللہ. تو حضرات سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فقتلوہ میرے بھائیو میرا تے سر فخر نال ادوں بلند ہویا سی جدوں ٹی وی تے بیٹھے ایک نا لبرل قسم دے بندے نے کیا سی کہ پاکستان دا ہر سیاسی خریدیا جا سکتا ہے مگر خادم رضوی خریدیا نہیں جا سکتا. انہیں مانا
گرامی عوام دا جذبہ پوری دنیا دیکھ دیئے اور انہاں نو سمجھ آ جانی چاہیے لاک ڈاؤن چھڑ کے کرفیو لان سفیر وقت بھی کرنا پڑے گا بس ہر حال بھی کرنا پڑے گا اس واسطے کہ کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماندے نے حضور نے فرمایا امت فتنیاں وچ گھر جائے گی مولا علی فرماندے نے کہ جدوں میں نے سنیا نا کہ امت فتنیاں گھر جائے گی تو بات تے آخری زمانے دی ہو رہی سی لیکن کدی کدی نا سوال اپنے واسطے نہیں ہوندا دوجیاں واسطے ہوندا ہے تو مولا علی نے ویکھیا کوئی بھی نہیں اٹھیا تو کہندے نے میں نے کھڑے ہو کے عرض کیتی مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس فتنے چو نکلن دا کوئی راہ بھی ہوئے گا تاکہ امت نو پتہ چل جائے نا بعد وچ آن والیاں نو پتہ چل جائے کہ اس فتنے چو نکلن دا راہ کیے کدی کدی نا سوال ایک باری کسی بندے نے حضور دی محفل بھی سوال کیتا یا رسول اللہ مومن کون ہوندا ہے ان کیا انہوں نہیں سی پتا کہ سونے نو ویکھن والے مومن ہوندا ہے صحابی نو پتا سی مگر سوال امت واسطے کہ یا رسول اللہ مومن کون ہوندا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مثال دے کے سمجھایا فرمایا مومن اس اٹھ دی طرح جنہوں نتھ پئی ہوئے نا تے رسی مالک نے پدی ہوئے مومن اس اونٹ دی طرح جنہوں نکیل پئی ہوئے تے رسی مالک نے تے تسی تے دیہات وچ رہن والے ہو نا شہریاں نالوں زیادہ تانوں پتہ ہے داند جتنا بھی اتھرا ہوئے نتھ پہ جائے تے اودیاں مرضیاں ختم ہو جاندیاں نے جانور جتنا بھی طاقت وچ ہوئے تے جتنا بھی اتھرا ہوئے جدوں نتھ پہ جائے نا تو پھر اودیاں مرضیاں ختم ہو جاندیاں نے مرضی اودی چلے گی جنہیں اودی رسی پھدی ہوئیے ہن مالک مڑے گا تے انہوں مڑنا پوے گا مالک رکے گا تے انہوں رکنا پوے گا مالک بٹھائے گا تے انہوں بیٹھنا پوے گا حضور نے فرمایا مومن او ہوئے گا جنہوں نتھ شریعت دی پئی ہوئے گی تے رسی محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی پھر وہ اپنی مرضی تے نہیں چلے گا پھر آمنہ دے لال دی مرضی تے چلے گا کوئی میلاد منا کے بھی مرضی اپنی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن اوہی ہوندہ ہے کہ جدے کرو تھی نکلے تے محمد دی مرضی نال نکلنی چاہی دیئے جدے کرو پتر نکلے تو مصطفیٰ دی مرضی نال نکلنا چاہی دے وہ دے گھر شادی تے برادری کوے کنجری نچانی ہے وہ مدینے والمو کر کے آکھے زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بس ایک مصطفیٰ دا دامن نہیں چھٹنا چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ امت فتنیاں وچ گھرے گی تو مولا علی کہندے نے پوچھیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ آقا فتنے چو نکلن دا رستہ کی قالا حضور نے فرمایا کتاب اللہ علی فتنے جتنے بھی ڈاڈے ہوئے نا جدہ رابطہ قرآن نال ہویا قرآن ڈوبن نہیں دے گا قرآن فتنیاں چو کڑے گا ایک حدیث حضور فرماندے نے انہاں فتنیاں وچوں سب تو وڈا فتنہ دجال دا ہوئے گا تے جیڑا جمعے نو سورہ کاف پڑھ لیا کرے اس فتنے وچ بھی نہیں ڈوبے گا یعنی نا اور کتنے لوگ نے جیڑے جمعے والے دن سورہ کاف پڑھ دینا یعنی قرآن پڑھن دا مزاج ختم ہو گیا لیکن اگلی یہ حدیث بہت لمبی ہے میں ایک صرف اس دا جملہ عرض کرنا چاہنا ہے حضور نے فرمایا علی جیڑا میرا قرآن چھڑے گا نا رب انہوں برباد کر دے گا جو میرا قرآن چھوڑے گا نا رب اس انہوں برباد کر دے گا کہ اسی قرآن نال کتنے وابستہ ہوں آج دیکھو کہ سانو نا انگریزاں دے پیچھے لایا جا رہے ہیں میں کرونا بیماری دے وجود دا انکار نہیں کردا اوہی زکام ہے تے اوہی نزلہ ہے تے اوہی کھانسی ہے تے نمونیاں بگڑ جائے چیزاں ہو جاندیاں نے میں کرونے دی بیماری اور اس دے وجود دا انکار نہیں کردا ہوئے کی بیماری احتیاط کرنی چاہیے بچنا چاہیے اس واسطے لوگ کہندے نے کہ حد تو وہ ایک چیزاں کرو میں کہنا ہے کہ اسلام تو بڑھ کے صفائی دا سبق کنے دیتا ہے حضور فرماندے نے صفائی تے ادھا دین ہے لیکن 500 دی سینیٹائزر دی بوتل تو رکھ لے
کہ اس نال بھی جراثیم کو تو بچے گا تے نہیں تے جیڑا سینیٹائزر تینوں نبی نے دیتا ہے کرونا ہتھاں نال پھیلدا ہے کرونا منہ دے ذریعے جاندا ہے کرونا نک دے ذریعے جاندا ہے کرونا اکھاں دے ذریعے جاندا ہے کرونا کناں دے ذریعے جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے وضو وچ انہاں ساریاں چیزاں دی صفائی نہیں کرا دیتی ہن وضو تو بڑا کوئی سینیٹائزر ہے 50,000 دی بھی سینیٹائزر دی بوتل لو نہ صرف جراثیم مارے گا حضور فرماندے نے وضو دا پانی جتھے لگے گا گناہ بھی چک کے پرے سٹے گا آقا فرماندے نے گناہ بھی پرے سٹ دے گا امام اعظم کسی نو وضو کردیاں ویکھیا فرمایا گناہ کر کے آئے ہیں انہیں آکھیا میں کیتا تانوں کیوں پتہ لگیا فرمایا تیرا گناہ نہ وضو دے پانی وچ بہندا جا رہا سی تو ایک حدیث بھی چاہتا ہے اے دیکھو نا ناخن اور ماس کے تھلے کتنا وقف ہے بالکل جڑیا ہوا ہے اگر انہوں پٹنا چاہو تے ناخن وچوں تھلو خون آ جائے گا درد ہوئے گا حضور فرماندے نے اس ناخن تھلے بھی کوئی گناہ چھپے ہیں وضو دا پانی وہ بھی کھچ کے پرے سٹے گا تو وضو تو بڑا تو سینیٹائزر کو نہیں سی لیکن انگریز دی مننی نبی دی نہیں مننی مزاج ایسا بن گیا نا اسا انگریز دی مننی ہے نبی دی نہیں مننی حضور نے زلفہ رکھیاں حضور دی سنت سمجھ کے کون زلفہ رکھدا ہے کسی کرکٹ والے کھلاڑی نو ویکھن گے نوجوان دوجے دن زلفہ رکھ لین گے نبی دی نہیں مننی مزاج بدل گئے تو آؤ دین نال وابستہ ہو جاؤ آخر تے قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال اور ایک پیغام ہے تواڈے ساریاں واسطے مدرسے بچے پڑھ دے نا لیکن تواڈے واسطے ایک پیغام ہے کراچی دے اندر ایک آدمی دین بیزار بندہ وہ اچانک دیندار بن گیا جنہیں اپنے گھر قرآن نہیں سینہ رکھیا انہیں پتر نو بھی حافظ قرآن بنایا پوچھیا گیا کہ تبدیلی کس طرح آئی اصل تبدیلی تو یہ ہوتی ہے نا پاکستان دی ایک بڑی سیاسی پارٹی دا ایک بڑا ورکر دنیا دار جیا بندہ کچھ عرصہ ہویا میں انہوں ویکھیا تو انہیں داڑھی رکھی سی تے ٹوپی پائی سی تے 5 وقت دا نمازی تے درود پڑھے تے میں پوچھیا تبدیلی کیویں آئی ہے انہیں آکھیا جی کوئی سمجھ نہیں آندی رضوی دا جنازہ پڑھن گئے ہیں بعد بھی داڑھی کٹن ہی نہیں ہوئی بعد بھی داڑھی کٹن ہی نہیں ہوئی ہاتھ ہی نہیں پایا میں جنازہ ویکھ کے آکھیا ہے ساڑھے لیڈر ہیں تے صحیح پر اصل لیڈر تے اے ہے نا جدہ جنازہ بھی پیا دس دے بھائی دے مالکہ نہیں انہوں تنہا نہیں چھڑیا ہویا علامہ رضوی فرماندے سن میں آپ دے سامنے بیٹھ کے خطاب سنے ہیں اور پیار بھی کرتے سن ایک دفعہ میں خطاب کر دیا انہاں دا نام لینا چاہیا تو میں نو روک کے کہندے نے نا پتر نا تعریفہ مالکان دیاں ہوندیاں نے نوکران دیاں نہیں ہوندی نوکران دی یہی تعریف ہے کہ مالک انہاں دی نوکری قبول کر لیں تو فرماندے سن با میں نو نا تیسری منزل تو گرفتار کیتا گیا تے میں نو تھپڑ ماریا میں ہس پیا میں نو ویل چیئر تو گرایا میں ہس پیا میں نو گسیٹ کے نیچے لے آئے ہر سیڑھی تے میرے گوڑے لگ دے سن میں ہسدا نیچے گڈی چنا چک کے میں نو سٹیا تے میں ہسیا تے وہ سپاہی کہندا پولیس والا تو پاگل ہو گیا میں کہیا میں پاگل تے نہیں کہندا پھر ہسدا کیوں ہے میں کہیا ہسن دی وجہ ہے وے تو بھی کسے دی نوکری پیا کردا تے میں بھی کسے دی نوکری پیا کردا تو میں کسے دی نوکری پیا کردا ہے نا تے میں بھی کسے دی نوکری پیا کردا ہے ہسدا تاں پیا جنہاں دی تو نوکری پیا کردا ہے او تینوں نہیں پہ ویکھدے جدی میں پیا کردا ہے اودیاں نظر ہی میرے تے لگیاں ہویاں نے تے میں مار کھا کے نا تے ہستے اپنے مالک نو پیا دسدا سونیاں جے نوکری تے رکھے پھر فکر نہ کری رضوی کٹ جائے گا غداری نہیں کرے گا تہاڈی عزت تے نا ہن داغ نہیں لگن دے گا تو میرے بھائیو جو حضور دے بندے نے پھر اس طرح بن کے دسو نا بس ساڈا تعلق حضور دے نال ہے اور یہ بندے تیار کیتے جاندے ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ بہت کم لوگوں نے سنیا ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی ایک دفعہ نا داتا دربار حاضر ہوئے تو جدوں باہر نکلے تو جتیاں غائب سن جی میری جتیاں کدھر گئیاں نے کسی نے آکھیا جی کوئی پتہ نہیں ایک طالب علم نے آکھیا جی میرے کول نے چھوٹی چھوٹی داڑھی تے طالب علم نیازی صاحب نے کیا میری جتی کتھے وے حضور تساں اتاری سی نا تے میں چک کے تے اپنی پگڑی وچ لپیٹ کے تے سینے نال لائی ہوئی ہے علامہ نیازی نے فرمایا پتر میری جتی تو سینے نال کیوں لائی ہے تے پگڑی وچ کیوں لپیٹی ہے کہ اس طالب علم نے آکھیا تساں ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے
ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਗੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਤੋ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਗੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਤੈਵਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਜਾਮੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੋ ਨया ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो मैं गड्डी च बैठ लगा तो किसी ने दरवाज़ा पकड़ लिया, बंद ना करन दिता। मैं कहा कौन? एक बुजुर्ग सन तो कहने लगे मैं सैयद हाँ। तो मैं कहा जी मैं माजूर हाँ वरना मैं नीचे उतर के ते पैर चुमदा, हुक्म मेरे वास्ते। उन्हें कहा जी मैं आप नहीं आया, मैं तुहाडे वास्ते हुजूर दा पैगाम लैके आया। तो फरमाते ने मेरे जिस्म उत्ते ना कप कपी तारी हो गई, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां। तो मेरे ना हुजूर दा पैगाम आया है। तो मैं कहा उन्हें रावां तो कुर्बान जिथों लंघ के आए हो हुजूर ने की फरमाया है? तो शाह साहब ने कहा मौलाना हुजूर ने फरमाया कि जाके खादम रजवी नूं कह दिओ हुण पिछे ना हटे, पिछे ना हटे। तो शाह साहब दा बयान सी, कहंदे सन मैंने अर्ज की आका तुसीं माजूर बंदे कोलों काम लेना चाहते हो? तो हुजूर ने फरमाया बेटा गल ये कुफर बड़ा इकट्ठा हो गया है, तो कुफर ने ना पूरा जोर ला दिता है, तो पूरी ताकत जमा कर ली है। तो उन्हें ना बड़े बड़े मुसलमान बादशाह भी खरीदे ने, तो बड़े बड़े गद्दियां दे पीर भी खरीदे ने। तो कुफर ना बलगा पे पिया बजांदा है, बड़ी खुशी पिया करता है कि मैं मुसलमानों का ईमान कमज़ोर कर देंगे। तो असां ने ना व्हील चेयर ते बिठा के बंदा सामने करना है ताकि कुफर नूं पता लग जाए साडे ते माजूरां दा भी मुकाबला नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। कोई अल्लामा साहब दा कोई खुलूस है, प्यार मोहब्बत है, वरना मैं लंबा खिताब नहीं करता। आज मेरा खिताब छोड़न ते दिल ही नहीं पिया करता। तो बस मैं हुण आखिरी बात अर्ज करके तो मैं इजाजत चाहना है। वो बंदा कहता है कि उहदे कोलों पुछिया गया, वो अपनी रुदात लिखता है कि मैं दीन की तरफ क्यों आया। वो कहता है कि मैं ना एक दोस्त सी बड़ा अमीर दौलतमंद, उहदा वालिद दे बारे मैनूं पता चलिया कि वह बीमार हो गया, ऑक्सीजन ते लग गया, डॉक्टरां ने ला इलाज करार दे दिता है। और मेरा दोस्त उन्होंने घर ले आया, दौलत सी ना तो फिर उन्हें घर मशीना मंगवा लिया, ऑक्सीजन घर लगती है, क्योंकि दौलत होवे तो बंदा खुशी विच भी विखांदा है तो दुख विच भी विखांदा है। असां दौलत की नुमाइश करके गरीब वास्ते शादी भी मुश्किल कर दी तो गरीब वास्ते मरना भी मुश्किल कर दिता। मिजाज ऐसे बन गए ना। तो दोस्त सी, फिर रख रखाव भी सी। कहता मैं बड़ी मुश्किल नाल अपने मामलात समेट के ना कोई 1.5 हफ्ते बाद वक़्त निकालिया तो मैं उहदे घर चला गया। दोस्त तो घर नहीं सी, लेकिन मैं अजीब मंजर देखिया। जिहदे अब्बे दे बारे मैनूं पता चलिया सी ना ऑक्सीजन ते लग्या, बस चंद दिनां दा मेहमान है। वो पैप पकड़ के ना पानी वाला तो बूटियां नूं पानी पिया देंदा सी। तो मैं कहा चाचा जी मैं तो कुछ और सुनिया सी ते तुसी, उन्हें आखिया पुत्र तू खाली सुनिया सी, मेरे पुत्रां ते कफन भी मंगा लिया सी, उन्हें कबर का भी कह दिता सी। तो मैं कहा तुहाडी ये सेहत ते दसदी है बस तुहानूं कुछ है ही नहीं। तो उन्हें कहा पुत्र मेरे हाथ नुस्खा ऐसा लगा है कि रब ने सारियां मर्ज़ां दूर कर दित्तियां ने। तो मैं कहा चाचा जी मैनू भी दसो। उन्हें नौकर नूं आखिया चाह बना के लिया, मैनू ना लान विच बिठा लिया। तो कहते ने मैनू ऑक्सीजन लग गई तो घर विच ते बस मेरे पुत्र इंतजार पे करते सन कदों अब्बा मरे तो फिर अगले मामलात करिए। क्योंकि ना साढ़े मरण तो बाद लोग जितना माँ प्यो के कुल ते पकाते हैं ना, कभी उन्होंने जिंदगी खवाते रहते तो 4 दिन और घट जाते। कीती जिउंदियां कदर ना माँ पिया दी, मोया ढोंग रचाउण दा की फायदा। सा होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछो देगा चढ़ाउण दा की फायदा। पहले कोल बह के दुखड़ा पुछया नहीं, पिछो रोन कुरलाण दा की फायदा। सफदर जेदे ते मापे ना गए राजी, उन्होंने मक्के वल जाण दा की फायदा।
تو کہندا ہے کہ میری اولاد انتظار بھی سی تو میں بیڈ تے ساں آکسیجن لگی سی تو میرا پیشاب بھی نکلدا سی پیسہ ہوئے نا تے ماں پیو دے کپڑے دھونے بھی مشکل ہو جاندے نے میرے بچیاں نے نا ایک بچہ میرے کپڑے دھون واسطے رکھ لیا 8-10 سال دی عمر دا ہوئے گا مینوں مٹھیاں بھی بھردا سی میرے کپڑے بھی دھوندا سی کہندا ایک دن قدرے میری طبیعت بہتر سی آکسیجن لگی سی بچہ میرے کول بیٹھا سی تے میں کہیا تیرا ابا کی کردا ہے انہیں رو کے آکھیا جے پیو زندہ ہوندا نا تے پھر تیرے گندے کپڑے تے نہ دھوندا فوت ہو گیا میں کہیا تیری ماں کی کردی انہیں آکھیا فالج دی مریض ہے تو باپ دے مرن تو بعد پھر میں ہی گھر دا بنا میں ایک ہوٹل تے کم کردا ساں تے تیرے بچیاں نے اتھوں ویکھیا تے مینوں ایتھے لے آئے تنخواہ اچھی دے رہے نے میں تیرے کپڑے پیا دھونا ہے انہیں پوچھیا تو پڑھدا نہیں میں کہا سکول دی تو فیس نہیں سی ابے نے مینوں ایک نا مدرسے بھی داخل کرایا سی میرے ابے دی خواہش سی تو حافظ بن میں ادھا پارا یاد کیتا سی باپ فوت ہو گیا تو سارے کم رہ گئے کہندا میرے دل وچ خیال آیا تو میں نے نا اپنے منشی نو بلا کے آکھیا دے گھر جا کے نا دی ماں کو پوچھیا با دا مہینے دا خرچہ کتنا ہے انہیں آ کے مینوں دسیا با اتنا خرچہ ہے میں منشی نو آکھیا اس بچے نو لے جا جس مدرسے پڑھدا سی نا اس مدرسے جا کے داخلہ کرا انہوں نواں قرآن بھی لے دے انہوں نواں سوٹ بھی لے دے انہوں نویں پگڑی بھی لے دے یہ مدرسے تو پڑھ کے نا تے پچھلے ٹائم آ کے میرے کپڑے دھو لیا کر سی کہندا ہے بچہ داخل ہو گیا دوجے دن نا مدرسے جان تو پہلے بچہ میرے کو لایا انہیں پگڑی پائی سی تے چٹا سوٹ پایا سی قرآن پھدیا سی پتہ لگدا سی کوئی فرشتہ میرے گھر آ گیا ہے تو بچے نے نا چوک کے میرا متھا چوم کے آکھیا مینوں قرآن نال جوڑن والے یا رب تیریاں مرضاں دور کرے بچہ مدرسے چلا گیا وہ پتر شام بعد آئی رب نے آکسیجن پہلے لوا چڑی میں آپے ساہ لین لگ پیا میں سمجھ گیا با رب نال ایک کاروبار مینوں پچ گیا ہے میرا کاروبار کامیاب ہو گیا ہے میں منشی نو بلا کے آکھیا 5-7 یتیم بچے اور ڈھونڈ کے لے کے آ وہ 5-7 اور لے کے آیا میں انہاں نو بھی مدرسے داخل کرا دیتا مدرسے وہ پڑھ کے نا تے شامی بچے آندے نے نا کوئی میرے کول بہ کے یاسین پیا پڑھدا ہوندا ہے تے کوئی ودھا پیا پڑھدا ہوندا ہے تے کوئی اپنا سبق پیا پڑھدا ہوندا ہے تے وہ قرآن پڑھدے ہوندے نے تے مینوں سکون ملدا جاندا ہے بچے قرآن پڑھن جاندے نے مینوں دعاواں دیندے نے 5واں دن آیا میرے رب نے مینوں میرے قدماں تے کھڑا بھی کر دیتا میریاں دوائیاں چھٹ گئیاں ڈاکٹر آئے انہاں ٹیسٹ کیتا تے ڈاکٹر کہن لگے تو لا علاج سی تو ٹھیک کیویں ہو گیا میں آکھیا جتھے تہاڈی سائنس مکدی ہے اوتھے رب دیاں کرم نوازیاں شروع ہوندیاں نے میرے رب نے نا مینوں اپنے کرم نال صحت دے دتی ہے تو میرے بھائیو گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اگر تسی رب نال تا کاروبار کرنا چاہتے ہو نا تے حضرت کو لو پوچھ کے نا ایک بچے دا خرچہ چک لو کچھ زیادہ خرچہ نہیں ہوتا سال دا ایک بچے دا خرچہ چک لو خدا دی قسم جدوں بچہ قرآن پڑھ کے نا تنہائی چ بہ کے تانوں دعاواں دے گا نا تسی اندازہ نہیں کر سکتے اودیاں رحمتاں تہاڈے گھر تے کتنیاں وسن گیاں یا تے اپنا بچہ دیو جے بچہ نہیں دے سکتے تے ایک بچے دا خرچہ چک لو اور تہاڈا دل تانوں شاباش دے گا کہ تو رب دے قرآن نو پھیلان واسطے مدد پیا کرنا تو علماء اگر منگن نہیں نا دیکھو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر والیاں نے آکھیا با نظام نہیں چلدا تے کوئی کمائی کرو قرآن حدیث پڑھانا چھوڑ دیو تو یحییٰ برمکی نو پتہ چلیا انہیں آکھیا حضرت تساں قرآن پڑھانا نہیں چھڑنا اسی دنیا دار اسی تو تہاڈے کولوں سکھدے ہاں فرمایا خرچے پورے نہیں ہوندے انہیں آکھیا کتنا خرچہ ہے فرمایا 800 درہم میرا مہینے دا خرچہ ہے انہیں آکھیا 1000 میں دیاں گا 1000 درہم ہر مہینے میں دیاں گا تساں مصلی نہیں چھڑنا تسی قرآن پڑھاؤ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان دے اندر لکھتے نے پھر سفیان ثوری نہ ہر نماز تو بعد دعا کر دے سن اللہ اس یحییٰ برمکی نے نا میری دنیا دا پار چک لیا ہے تو دی آخرت دا پار چک لے انہیں میری دنیا دا ذمہ لیا ہے تو دی آخرت دا ذمہ لیا ہے یحییٰ برمکی جدو مریا نا تے دے پتر نے خواب وچ ویکھیا ابا جی سنا انہیں آکھیا پتر دولت تے کام نہیں آئی پر سفیان دی دعا میرے کام آ گئی ہے تو انہاں دین دے طالب علماں کولو دعاواں لو اس مدرسے نال خوب تعاون کرو دیر تک اتھے پڑھن والے بچے جدوں تانوں دعاواں دین گے نا تو اللہ تہاڈیاں قبراں بھی آباد فرما دے گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین